الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب المتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے ساتھ رخصت ہو گیا. ہر شخص نے اپنے دامن میں اپنی ظرف کے لحاظ سے ماہ رمضان کی سعادتوں کو سمیٹا ہے. خدا کی نعمتوں اور سعادتوں کو حاصل کرنے سے زیادہ اہم یہ ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے. انسان کے پاس ضرورت سے زیادہ جو چیز ہوتی ہے انسان اس کی حفاظت کرتا ہے. حفاظت سے مراد یہ ہے رمضان المبارک میں خیر کو قبول کرنے، اللہ تعالیٰ کی مرضیات کو بجا لانے کی جو توفیق میسر آئی دوسرے دنوں میں بھی باقی رہے. اسی کو قرآن مجید نے تقوی سے تعبیر کیا ہے. اللہ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ ایمان والوں سے فرما رہا ہے اے ایمان والو، جیسے تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. کیوں؟ تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا. یہ نافرمانی دو طریقوں پر ہوتی ہے. ایک اللہ کے حکم کو توڑ کر، دوسرے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے. نافرمانی دو طریقے سے ہوتی ہے، ایک اللہ کے حکم کو توڑ کر، دوسرے بندوں کے ساتھ ظلم کر کے. اور اس نافرمانی اور ظلم اور ناانصافی کا سبب دو چیزیں ہوتی ہیں: بہتر سے بہتر غذا حاصل کرنے کی طلب، نفسانی خواہشات کی تکمیل کا تقاضا. روزہ ان دونوں خواہشات پر روک لگاتا ہے. صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک روزہ دار حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، حلال کھانوں سے پرہیز کرتا ہے. اس پورے وقت میں اپنی بیوی سے اپنی ضرورت پوری نہیں کرتا، حالانکہ یہ باتیں عام حالات میں جائز ہیں. پھر اگر کوئی شخص ایک مہینہ اپنی آپ کو جائز خواہشات سے روکنے پر قادر ہے، اپنے آپ کو جائز خواہشات روکنے پر قادر ہو جائے تو باقی 11 مہینوں میں کم سے کم وہ اپنے آپ کو حرام سے تو بچا سکے گا. اگر دن روزہ رکھنے کے باوجود، اگر پورے دن روزہ رکھنے کے باوجود، پورے مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود ایک شخص کے اندر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو اس بات کی علامت یہ ہے اس نے اس فریضے کو صحیح جذبے کے ساتھ انجام نہیں دیا. اللہ ہم سب کو ماہ مبارک کے اندر جو ہم نے روزہ رکھا ہے اللہ اس کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ہم سب خدا سے عہد کرتے ہیں، ہم سب اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ عام طور پر ہم سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں وہ خدا کے بندوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی جاتی ہے کم سے کم ہم اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں گے. ہم اپنی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب لائیں گے، اپنی زندگی کے اندر ایسی اسپرٹ قائم کریں گے جس سے صالح انقلاب ہوگا، جس زندگی میں گناہوں سے نفرت ہوگی، جس زندگی میں نفس کی غلامی سے آزادی ہوگی، جس میں کردار اور عمل کی پاکیزگی ہوگی، جس فکر میں نظر کی سلامتی ہوگی. رمضان المبارک آتا ہے تو ہماری مسجدیں تنگ پڑنے لگتی ہیں. نیچے والے حصے
پورا فل ہو جاتا ہے، اوپر والا حصہ بھی پورا فل ہو جاتا ہے، سڑکوں پر نماز پڑھنے کی نوبت آ جاتی ہے۔ نمازیوں کی کثرت کے لحاظ سے ہر نماز میں نماز جمعہ کا گمان ہوتا ہے، لیکن ادھر رمضان گزرا، ادھر مسجدیں ویران ہو گئی، ایک دو صفیں بھی مشکل سے نظر آتی ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ رمضان المبارک میں ہم نے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے اللہ کی ذات کا جو استحضار ہمارے دل کے اندر تھا، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ کے لیے ہم تراویح پڑھ رہے ہیں، جو ہمارے دل کے اندر استحضار تھا، اس کی خوشنودی تھی، اس کی رضا جوئی کا جو جذبہ کان فرما تھا، اب وہ جذبہ ہمارے دل سے ختم ہو گیا، محبت کی آگ بجھ گئی، خشیت کے شعلے ختم ہو گئے۔ اس لیے اس بات کا عزم کیجئے، اس بات کا ارادہ کیجئے کہ آج بھی آپ سے بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتے، اور جس خدا کے خوف نے کل آپ کو سر جھکایا تھا، جس خدا کے خوف نے کل آپ کا سر جھکایا تھا، جس خدا کے خوف سے کل آپ نے تراویح پڑھی تھی، جس خدا کے خوف سے کل آپ نے نمازیں پڑھی تھیں، روزہ رکھا تھا، آج بھی اس کی ذات پوری جلال اور قدرت کے ساتھ موجود ہے، پوری جلال اس کی قدرت کے ساتھ موجود ہے۔ اس لیے بندے پر یہ ضروری بنتا ہے کہ جیسے رمضان کے اندر اپنے مسجدوں کو آباد کیا تھا، ایسے غیر رمضان کے اندر بھی 11 مہینے ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو اپنی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا گناہ جو سماج کے اندر دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، وہ کسب معاش یعنی تجارت، بزنس میں حلال اور حرام کے احکام سے روگردانی، حالانکہ حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی چیزوں کو کھانا، اس کا استعمال کرنا، اس کو اپنے بچوں کو کھلانا عبادتوں کو بے اثر کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کی دعاؤں میں بھی اس کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہے، عبادتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی دعائیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، سود کے گناہ 70 درجات ہیں، سود کے گناہ کے 70 درجات ہیں، ان میں سب سے کم تر درجہ کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ برائی کرے۔ الامان والحفیظ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بینک میں جو رقم ڈپازٹ کی جاتی ہے، بینک کے اندر جو رقم ڈبل بنانے کے واسطے رکھی جاتی ہے، جمع کی جاتی ہے، رقم سے زیادہ رقم بینک جو ادا کرتا ہے وہ بھی سود کے اندر داخل ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایسے سود کو اپنی خوراک بنا رہے ہیں۔ کس قدر شرم اور افسوس کی بات ہے، جب کبھی پولیس فائنانسروں پر دھاوا بولتی ہے، پکڑ کرتی ہے، اس میں زیادہ تر مسلمان نکلتے ہیں جو غریبوں کو معمولی قرض دے کر غریبوں کو معمولی پیسہ دے کر زیادہ تناسب سے سود وصول کیا کرتے ہیں۔ یہ سودی قرضے متعدد لوگوں کی خودکشی کا ذریعہ ہے، پورے خاندانوں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مسلمان آج جوا خانوں کے اندر مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد نظر آتی ہے، بازاروں کے اندر مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے، محلوں میں ادھر ادھر گھومتے مسلمانوں کی تعداد نظر آتی ہے، شطرنج کھیلنے میں، تاش کی لعنت میں مسلمان آگے ہے۔ بہت سارے مسلمان مزدور اونچے مکانات کی حرص میں لاٹری پر لاٹری خریدتے جاتے ہیں۔ اسی طرح ان کی گاڑی کمائی جو بازاروں کی نظر ہو جاتی ہے، تجارت میں دھوکہ، لین دین میں دھوکہ، عیب پوشی اور جھوٹ کی وبا بالکل عام ہو چکی ہے۔ یہ سب پیسے کمانے اور پیسہ حاصل کرنے کے ایسے طریقے جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے، سود سے، جوئے سے، تجارت میں بددیانتی سے، دھوکہ دینے سے ہمیں پورا بچنے کا پکا ارادہ کرنا ہے، دل کے اندر فیصلہ کرنا ہے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم
ایک دوسرے کی زمین کو نہیں ہڑپیں گے، ہم جھوٹ بول کر کسی کے پیسے کو نہیں حاصل کریں گے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس سے آپ کی آخرت سنور جائے گی، دنیا میں بھی اللہ آپ کو عزت عطا فرمائے گا، اللہ آپ کے نام کو روشن کرے گا، اللہ آپ کو بلند کرے گا۔ اس لیے انسان کو چاہیے انسان جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے فضول خرچی سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور غسل میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ کس میں؟ وضو اور غسل کے اندر ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ تو چیزا ہے کہ بلا ضرورت بے مقصد پیسے خرچ کیے جائیں، لیکن اس وقت فضول خرچی ہمارے سماج کا کینسر بن چکا ہے۔ ہر چیز میں فضول خرچی ہے، مکان بنانے میں فضول خرچی ہے، مکان کو آرائش کرنے میں فضول خرچی ہے، مکان کو اندر ڈیکوریشن کرنے کے اندر فضول خرچی ہے۔ اس میں کئی مکانات بن سکتے ہیں۔ فرنیچر بنانے کے اندر فضول خرچی ہے، فرنیچر کی تبدیلی پر بے تحاشا رقم خرچ کیا جاتا ہے، معمولی دعوتوں میں حد سے زیادہ تکلف کیا جاتا ہے، انواع و اقسام اور نئے ڈش، نئے کھانے بنانے کے لیے یہاں تک کہ کھانے کی اچھی خاصی مقدار گٹر کے حوالے کر دی جاتی ہے، پھینک دی جاتی ہے۔ شادی کی دعوتوں میں جو فضول خرچیاں ہوتی ہیں، یہ سب کے سب فضول خرچی ہے، یہ سب کے سب بے سود ہے۔ حالانکہ ہمارے معاشرے میں اللہ کے کتنے محتاج بندے ایسے ہیں جن کے پاس سر چھپانے کے لیے گھر نہیں ہے، کتنے امام ایسے ہیں جن کے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہے۔ آپ اماموں کو تنخواہ کتنی دیتے ہیں؟ آپ اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں 7,000، آپ اماموں کو تنخواہ دیتے ہیں 8,000۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان ٹرسٹیوں کو، ان ذمہ داروں کو اللہ قبول فرمائے جنہوں نے اپنے امام کے رہنے کے لیے مکان کا انتظام کر رکھا ہے۔ لیکن اکثر امام کرائے کے مکان کے اندر رہتے ہیں۔ آپ تنخواہ دے رہے ہیں 10,000 اور اس کے مکان کا کرایہ جاتا ہے 7,000۔ اب اندازہ لگائیے، ایک امام کو پیسہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں رہتا، ایک امام کو تنخواہ دینے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہیں رہتے، اور آپ شادیوں کے اندر، شادی کے حال خانوں کے اندر ایک دن کے لیے 1 لاکھ روپے لٹا دیتے ہیں، 50 ہزار روپے لٹا دیتے ہیں۔ جب مسلمان اپنے پیسوں کو ایسے بے جا دریغ خرچ کرنا شروع کر دے گی، بے فضول خرچ کرنا شروع کر دے گی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، جو بے جا اسراف کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم شادیوں کے اندر ہال لینے کے بجائے، جنگل لینے کے بجائے، منگل لینے کے بجائے، ہم اپنی شادی سنت کے مطابق سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہماری شادیاں مسجد کے اندر ہو، ہمارا کھانا گھر کے اندر ہو، ہم لمٹ میں کھانا کریں۔ اگر ہم کھانا عام دعوت نہیں کر سکتے، ہم پیکج بنا کر دے دیا کریں، تاکہ اس بے جا اسراف کرنے سے آج امت رک جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی شادی کے اندر کم سے کم خرچ کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر دل اس کے لیے تیار نہ ہو تو کم از کم اپنے بچوں کے لیے بہتر مستقبل کے لیے خرچ کیجیے، بچوں کے اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے۔ میں نے عید کے دن بھی کہا تھا ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، لیکن حافظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، حافظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو لائر بنائیں، حافظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو جج بنائیں، حافظ کے ساتھ ساتھ ہم اپنے بچوں کو کرنل بنائیں۔ ہم جو دنیا کی ڈگری دلوا سکتے ہیں ہم اپنے بچوں کو دلوائیں، لیکن ہم پہلے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں۔ ہم اپنے بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے اچھے سے اچھے کالج کا استعمال کریں، اچھے سے اچھے کالج بنائیں۔ آج مسلمانوں کے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ثروت عطا فرمائی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال دیا ہے، اللہ نے پیسے کی فراوانی عطا فرمائی ہے، یہ ان کے ذمے فرض بنتا ہے، آج کے حالات کے حساب سے ان کے ذمے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے
اپنی بچیوں کے لیے مستقل اسکول کا انتظام کریں، اسلامی اسکول کا انتظام کریں، اسلامی اسکول کا انتظام کریں جہاں قرآن کی بھی تعلیم ہو، جہاں حدیث کی بھی تعلیم ہو، جہاں اسکول کی بھی تعلیم ہو۔ ایسی تعلیم کا نظام قائم کرنا آج کے حالات کے اندر امت مسلمہ کے اوپر فرض ہے، فرض۔ اس لیے اس کی بھی کوشش کریں۔ انسانوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم نے اس کی کوشش نہیں کی، کل قیامت کے دن اللہ ہمیں پکڑے گا انشاءاللہ۔ یاد رکھنا قوم کی بچیاں جو در در کے ٹھوکریں کھا رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگی جا رہی ہیں، عشق معشوق کے داستانوں کے پھندنوں میں پھنستی جا رہی ہیں، اس کا سب سے بڑا قصور ان ماں باپ کا ہے، اس میں سب سے بڑا قصور ان لوگوں کا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیمی میدان کے اندر آگے بڑھایا ہے۔ ان کو چاہیے کوشش کریں، یا تو خود کریں یا کسی کرنے والوں کو تعاون کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، انسانوں کے ساتھ ظلم کی جو صورتیں مروجہ ہیں ان میں دو باتیں خاص طور پر ہیں۔ ایک شادی بیاہ کے موقع پر لین دین، صرف ہمارے شہر نہیں تمام کے تمام شہروں کے اندر ہزاروں لڑکیاں ایسی موجود ہیں جن کی عمر 30 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، جن کی عمر 40 سال تک پہنچ چکی ہے، لیکن ان کی شادی ابھی تک نہیں ہوئی۔ آج ہر مسلمان کو چاہیے اپنے سوسائٹی کا جائزہ لے، اپنے معاشرے کا جائزہ لے، اپنے محلے کا جائزہ لے۔ کئی لڑکیاں ایسی مل جائیں گی، کئی ہنرمند لڑکیاں ایسی مل جائیں گی، پڑھی لکھی ہیں، دنیاوی تعلیم سے پڑھی لکھی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ہنرمند ہیں، سلیقہ اور شعار ہیں، شکل و صورت میں بھی اچھی ہیں، لیکن صرف ان کا قصور ایک ہے، وہ غریب ہے، وہ دولت مند نہیں ہے، ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ اس جرم اور بے گناہی کی سزا انہیں اس طرح مل رہی ہے، ان کی جوانیاں گزر گئیں، گزرنے کو ہیں، ان کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہوئے، ان کے ہاتھوں میں ابھی تک مہندی نہیں لگی، ان کے گھر ابھی تک نہیں بسے۔ جب قبہ گیری کے خلاف چھالے پڑتے ہیں، جب لاجنگ وغیرہ میں چھاپے پالے جاتے ہیں، جوان لڑکیاں پکڑی جاتی ہیں، ایسے واقعات پر پھر قوم کے بڑے لعن طعن کرتے ہیں، قوم کے بڑے برا بھلا کہتے ہیں، اور کمسن لڑکیوں کی نکاح کا جب واقعہ پیش آ جاتا ہے تو میڈیا کا موضوع بن جاتا ہے۔ کوئی دوسری شادی کر لیتا ہے تو میڈیا کا موضوع بن جاتا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ واقعات کیوں ظہور میں آ رہے ہیں؟ ایسے واقعات کیوں آ رہے ہیں؟ اس میں جتنا قصور ان لڑکیوں کا ہے اس کا قصور ان کے والدین کا بھی ہے، اس سے زیادہ قصور ظالم سماج کا ہے جس نے لڑکیوں سے بیجا مطالبات کی رسم کی تقویت پہنچائی، ورنہ کون ماں باپ اپنی پھول جیسی بچوں کو بے رحم مستقبل کے حوالے کرنے کو تیار ہو سکتا ہے؟ کون شریف لڑکا، کون شریف لڑکی باعزت آبرومند زندگی کی خواہش مند نہیں ہوتی؟ اس لیے نوجوانوں اس بات کا ارادہ کریں، اپنا نکاح سنت کے مطابق انجام دیں گے، اپنا نکاح سنت کے مطابق انجام دیں گے۔ گھوڑے اور جوڑے اور جہیز کی بھیک لینے کے بجائے اپنی قوت بازو پر بھروسہ کریں گے، اپنی محنت سے اسباب زندگی حاصل کریں گے۔ عمر رسیدہ اور بوڑھے سرپرستان، بوڑھے پیرنٹس بھی اس بات کا عزم کریں کہ اپنے بچوں کا نکاح سنت کے مطابق انجام دیں گے۔ دوسرا ظلم ہمارے معاشرے میں عام ہو چکا ہے، وہ یہ کہ لڑکیوں کو میراث سے محروم کرنا۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات بالکل عام ہو چکی ہے، بھائی بہنوں کو میراث کا حصہ دینے سے محروم کر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ خود باپ بھی اپنی لڑکی کو اپنی جائیداد سے کچھ حصہ دینا نہیں چاہتا اور خیال کرتا ہے کہ شادی میں جو کچھ ان کو دے دیا وہی کافی ہے۔ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یاد رکھو، کان کھول کر سن لو۔ جو لوگ اپنی بیٹی کو، جو لوگ اپنی بہن کو، جو لوگ اپنے رشتہ دار کو میراث دینے سے رک جاتے ہیں، میراث نہیں دیتے،
اللہ کے حکم کی تم خلاف ورزی کر رہے ہو، یہ قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ قرآن مجید نے عورت کو بحیثیت ماں، عورت کو بحیثیت بیٹی، عورت کو بحیثیت بیوی میراث کا لازمی حق قرار دیا ہے، حقدار قرار دیا ہے۔ بعض صورتوں میں بہنیں، دوسری رشتہ دار خواتین بھی وارث بنتی ہیں، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میراث کا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا فریضۃ من اللہ، ہاں یہ ابھی اللہ کا فریضہ ہے۔ میراث یعنی حق والوں کو حق دینا، بھائی بہنوں کو حق دینا، اپنے رشتہ داروں کو حق دینا، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے۔ جیسے نماز پڑھنا فریضہ ہے، نماز نہ پڑھنے پر گناہ ہوگا، میراث نہ دینے پر ڈبل گناہ ہوگا، کیونکہ یہ حقوق، ایک تو حقوق اللہ کی خلاف ورزی کی، ایک حقوق العباد کی خلاف ورزی کی۔ ایک اللہ نے جو حق فرض کیا تھا ہم نے اس کو توڑ دیا، ہم نے اس کو نہیں دیا، اور ایک ہم نے بندے کے حق کو مارا، اپنی بہن کے حق کو مارا، اپنی بیٹی کے حق کو مارا، اپنے بھائی کے حق کو مارا۔ اللہ ڈبل گناہ دے گا، اللہ ڈبل گناہ دے گا۔ اللہ کل قیامت کے دن چھوڑنے والا نہیں ہے۔ میں ایسے بہت سے افراد کو جانتا ہوں جو پکے نمازی ہیں، پکے دیندار ہیں، صف اولیٰ کی پابندی کرنے والے ہیں، تسبیح ہاتھ سے کبھی گرتی نہیں ہے، تسبیح ہمیشہ ڈھکیلتے رہتے ہیں، تسبیح ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنے بیٹوں کو میراث سے محروم کر دیا، کسی نے اپنی بیٹی کو میراث سے محروم کر دیا۔ کیا فائدہ ایسی نماز پڑھنے سے، کیا فائدہ ایسی تہجد پڑھنے سے، کیا فائدہ ایسا وہ کرنے سے؟ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اللہ کا جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہمارے دل کے اللہ کا خوف تھا، اللہ کی خشیت تھی، اللہ کا ڈر تھا، غیر رمضان کے اندر بھی، معاملات کے اندر بھی ہمارے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت آنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اپنا ڈر، اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرمائے۔ تقویٰ کا کم سے کم تقاضا یہ ہے ہم اپنے سماج کو گناہوں سے پاک کریں۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقویٰ کا کمال یہ ہے کہ انسان ایک رائی کے دانے میں بھی خوف خدا محسوس کرے، بعض حلال چیزوں کو بھی اس ڈر سے چھوڑ دے کہیں حرام نہ ہو۔ تقویٰ کا ڈر یہ ہے کہ حلال چیزوں کو بھی اس خوف سے چھوڑ دے کہیں حرام نہ ہو۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صاحب تقویٰ کو لگام لگی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں آئے اس کو کر گزرے۔ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے۔ سب سے اہم بات، اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ ان اللہ یحب المتقین، اللہ اس کو اپنا محبوب بندہ بنا لیتے ہیں۔ اب ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہم اللہ کے محبوب بندے بنیں؟ ہر انسان چاہتا ہے اللہ کی نظر میں میں محبوب بن جاؤں۔ اللہ کی نظر میں جب محبوب بننے کی آپ کی خواہش ہے تو آپ کے اندر تقویٰ آنا چاہیے۔ تقویٰ کی وجہ سے مومن اللہ کی محبت سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں سب سے باعزت شریف وہ انسان ہے جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تمہاری نمازوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے خاندانوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے رشتہ داروں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے بنگلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ یہ دیکھتا ہے کس کے دل کے اندر کتنا زیادہ تقویٰ ہے، کس کے دل کے اندر کتنا زیادہ خوف خدا ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کا اصل تحفہ، اصل سرپرائز، اصل تمغہ جو پورے امت و مسلمہ کو ملا ہے وہ تقویٰ ہے۔ رمضان مبارک کا اصل تحفہ تقویٰ ہے جو گناہوں کی طرف بڑھتے ہوئے قدم کو تھام لیتا ہے۔ دنیا کا ایک راہ گزر انسان اس راہ کا ایک مسافر ہے جو اس مسافر کے لیے سب سے بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ،
انسان بھی سفر کر رہا ہے، عالم ارواح سے ہم سفر کر کے عالم دنیا کے اندر آئے، عالم دنیا میں ہمارا سفر چل رہا ہے، یہ نہیں کہ ہم دنیا ہی کے اندر رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے تم دنیا کے اندر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہو گے، تم دنیا میں کھا رہے ہوگے، تم پی رہے ہوگے، تمہارا سفر آ جائے گا، تمہاری ٹرین آ جائے گی، تمہارا وقت آ جائے گا، تمہیں اس کے اوپر سوار کر دیا جائے گا۔ او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین، جب تمہاری ٹرین آ جاتی ہے، تمہاری گاڑی آ جاتی ہے، تم اپنے گھر کو چھوڑ کر، اپنی جائیداد کو چھوڑ کر گاڑی پر سوار ہو کر سفر کرنا شروع کر دیتے ہو۔ ایسے ہی جب تمہارا وقت آ جائے گا، ملک الموت تمہاری روح کو قبض کر لیں گے اور تم کو عالم برزخ میں پہنچا دیا جائے گا۔ عالم ارواح سے عالم دنیا کے اندر آئے، عالم دنیا سے عالم برزخ میں جانا ہے، گویا ہمارا سفر چالو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زاد راہ مسافر کے لیے سب سے بہترین چیز تقویٰ ہے، مسافر کے لیے سب سے بہترین چیز تقویٰ ہے۔ اللہ ہم سب کو تقویٰ جیسی صفات ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کیا تمہارا کسی خاردار جنگل کے اندر گزرنا ہوا ہے؟ کہاں گزرنا ہوا ہے؟ جنگل میں آدمی کس طریقے سے گزرتا ہے؟ اپنے کپڑوں کو چاروں طرف سے بچاتا ہے، کہیں میرا کپڑا کانٹوں میں پھنس نہ جائے۔ فرمایا جس طریقے سے جنگل میں گزرتے ہوئے تم اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہو، اپنے پیر کی حفاظت کرتے ہو، اپنے کپڑوں کی حفاظت کرتے ہو، کہیں کو کانٹا ہمارے پیر میں نہ گھس جائے، کوئی جھاڑی ہمارے کپڑے میں نہ لگ جائے، اسی طریقے سے تمہیں چاہیے تم اپنے سفر کو اس طریقے سے گزارو، زندگی کے سفر کو اس طریقے سے گزارو۔ تمہارے اندر تقویٰ ہونا چاہیے، تقویٰ کو اپنا توشہ بنا کر سفر زندگی طے کیجیے۔ راستہ بہت لمبا ہے اور ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے ہمیں اس دنیا کی سفر کے اندر، آخرت کے سفر کے اندر تقویٰ کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری رمضان مبارک میں کی جانے والی عبادتوں کو قبول فرمائے اور ہم تمام کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی نعمت سے سرفراز فرمائے، بقیہ تمام عمر اپنی فرما برداری کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔